سیرت سیریز میں ہم ابھی بھی جنگ بدر کا ذکر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں 3 روز قیام کے بعد سوموار 20 رمضان کو مدینہ روانہ ہوئے۔ رسول اللہ نے مدینہ پہلے ہی پیغام بھجوا دیا تھا۔ مسلمان مدینہ میں بے تابی سے انتظار کر رہے تھے کہ انہیں پتہ چلے کہ بدر میں کیا ہوا ہے۔ افواہیں پھیل چکی تھیں کیونکہ 3 دن گزر گئے تھے، لیکن انہیں پختہ یقین نہ تھا کہ یہ ہوا ہے۔ حتیٰ کہ آخر کار پہلے صحابی جو واپس آئے وہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ نے انہیں اپنے اونٹ القصوہ پر بھیجا۔ یہ اشارہ تھا کہ زید ابن حارثہ سچ کہہ رہے ہیں۔ القصوہ اونٹ کو سب جانتے تھے۔ زید آتے ہوئے اتنے پرجوش تھے کہ وہ اللہ اکبر کی پکار لگاتے آ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ان سب کے نام لینا شروع کیے جو بدر میں قتل ہوئے تھے۔ شیبہ ابن ربیعہ قتل ہو گیا، امیہ ابن خلف قتل ہو گیا، ابو جہل قتل ہو گیا۔ زید ابن حارثہ نے قریش کے تمام قتل ہونے والے مشہور لوگوں کے نام لیے۔ جب مسلمانوں نے یہ خبر سنی وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ لوگ جو منافقین بننے والے تھے، جب انہوں نے یہ خبر سنی انہوں نے سرگوشی کرنا شروع کر دی کہ زید پاگل ہو گیا ہے، کہ محمد قتل ہو گئے ہیں اور زید پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے محمد کا اونٹ لیا اور اب وہ ہوش میں نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خبر سچ ہو سکتی ہے۔ یہ ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ یاد رہے اس سے پہلے منافقین نہیں تھے۔ آج سے نفاق کا آغاز ہوگا۔ ہم سیرت میں ذکر کریں گے کہ منافقین اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کا کوئی موقع جانے نہ دیں گے۔ یہاں ایک افسردہ خبر تھی کہ جیسے ہی زید ابن حارثہ مدینہ شہر کے اندر آ رہے تھے اور وہ پکار رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک شخص نے بھی یہ تکبیر سنی جو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تکبیر انہوں نے جنت البقیع میں سنی، جہاں وہ اپنی بیوی اور رسول اللہ کی بیٹی رقیہ کو دفن کر کے ابھی فارغ ہوئے تھے۔ جب عثمان نے یہ سنا تو انہوں نے پوچھا یہ تکبیر کیسی ہے؟ اس پر انہیں بتایا گیا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے۔ سبحان اللہ! اس وقت تک جنگ بدر کی فتح مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری تھی، لیکن اللہ کی قدر تھی کہ ٹھیک اسی دن اس گھر میں یہ حادثہ ہوا جو سب سے زیادہ خوشی کا حقدار تھا۔ وہ اللہ کے رسول کا گھرانہ تھا۔ رقیہ جو رسول اللہ کی بیٹی تھیں، ان کا انتقال ہوا۔ رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے پہلے فوت ہوئیں۔ ان کی وفات کے بعد عثمان کی شادی رسول اللہ کی ایک اور صاحبزادی ام کلثوم سے ہوئی۔ یہ ایسے تھا جیسے اللہ شو کر رہے ہوں کہ تم کتنے بھی خوش ہو، لیکن یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ زندگی اور موت کسی کے لیے نہیں رکتی، یہ حیات دنیا کی حقیقت ہے۔ اس طرح جب زید ابن حارثہ مدینہ آئے اور لوگوں کو بدر کے متعلق خبر دی تو سب لوگ اکٹھے ہو کر رسول اللہ کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ رسول اللہ تمام 70 قیدیوں کے ساتھ آئے اور مارچ کرتے ہوئے مسجد نبوی میں گئے، کیونکہ ان کے پاس قیدی رکھنے کی اور کوئی جگہ نہ تھی۔ رسول اللہ نے قیدیوں کو ان کے حوالے کیا جنہوں نے انہیں پکڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جاؤ اور قیدیوں کا خود خیال رکھو، اور قریش کے سرداروں کی میزبانی رسول اللہ نے خود کی، خصوصی طور پر سہیل ابن عمر
جو ابو سفیان کے لیول پر تھے۔ سہیل ابن عمر ہی ہوں گے جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ نیگوشیٹ کریں گے، جس کا سیرت میں آگے جا کر ذکر آئے گا۔ ان سے سینئر بدر میں مارے جا چکے تھے۔ اب یہ قریش کی ایلیٹ تھے، تو قریش کے سینئر قیدی رسول اللہ کے گھر میں رکھے گئے۔ ان میں سہیل ابن عمر بھی تھے۔ سودا جو رسول اللہ کی بیوی تھی، یہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کا انہیں بعد میں پچھتاوا ہوا۔ سودا جنگ بدر کے دنوں ان نوجوانوں کی ماں کے گھر تھیں جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ رسول اللہ کی مدینہ واپسی پر سودا گھر نہیں تھیں۔ جب انہوں نے سنا کہ قریش نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور رسول اللہ واپس آ گئے ہیں، وہ فوری سے گھر واپس آئیں۔ یاد رہے ابھی تک حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ سودا یہ خبر سن کر فوری واپس گھر آئیں۔ جب گھر داخل ہوئیں تو کمرے کے کونے پر انہوں نے سہیل ابن عمر کو دیکھا، جن کے ہاتھ بندھے تھے اور وہ قیدی کے طور پر بیٹھے تھے۔ سودا کو نہیں پتہ لگا کہ رسول اللہ ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ ابھی گھر میں داخل ہوئی تھیں۔ جب سودا نے قریش کے لیڈر کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ بندھے تھے، انہوں نے کہا، یہ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں بھول ہی گئی کہ میں کون ہوں۔ میں نے کہا، یا ابا یزید، تم نے ایسے ہتھیار ڈال دیے۔ ابا یزید سہیل ابن عمر کی کنیت تھی۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا ابا یزید، تم نے ایسے ہتھیار ڈال دیے، کیوں نہ تم باعزت موت مر گئے، بجائے اس کے کہ اس حال میں یہاں بیٹھے ہو۔ ہوا یہ کہ اچانک سے سودا پرانے زمانے میں چلی گئیں کہ انہیں یہ بے عزتی محسوس ہو رہی تھی کہ قریش کا لیڈر ایسے قیدی بن کر بیٹھا ہے۔ بنیادی طور پر وہ کہہ رہی تھیں کہ تم نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا جینا پسند کیا کہ یہاں قیدی بن کر بیٹھے ہو۔ اس سے بہتر ہوتا تم میدان جنگ میں لڑتے ہوئے باعزت طریقے سے جان دے دیتے۔ سودا کہتی ہیں، مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں نے کیا کہہ دیا تھا، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ کو قریب کھڑے سنا۔ یا سودا، تم اسے کہہ رہی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑے، یعنی تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سودا نے کہا، یا رسول اللہ، جب میں نے قریش کے سردار کو ایسے بیٹھے دیکھا تو مجھے ہوش ہی نہ رہا اور مجھے محسوس نہ ہوا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی، یعنی وہ یہ کہنے پر ایکسکیوز پیش کر رہی تھیں، اور رسول اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ رسول اللہ نے تمام قیدیوں کو ان کے پکڑنے والوں کے حوالے کر دیا اور کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا۔ اس بارے میں ابن اسحاق کچھ واقعات بیان کرتے ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ کیسے پیش آیا گیا۔ ان میں سے ایک قیدی ابو عزیز جو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک انصار کے گروپ کے حوالے کیا گیا، اور جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تو وہ مجھے روٹی اور گوشت دیتے اور خود کھجور اور پانی کھاتے۔ وہ اچھا کھانا مجھے دیتے کیونکہ رسول اللہ نے انہیں بتایا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا۔ اور ابو عزیز کہتے ہیں کہ شرمندگی کی وجہ سے میں روٹی واپس انصار کے پاس رکھ دیتا، وہ اسے دوبارہ میرے آگے رکھ دیتے۔ ہمارے دین کی یہی خوبصورتی ہے کہ سختی کے وقت سختی کرنی ہے۔ جیسے سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم نے ذکر کیا کہ جنگ بدر کے 70 قیدیوں میں سے صرف عقبہ بن ابی معیط اور النضر ابن حارث کو قتل کیا گیا، کیونکہ انہیں ایک مثال بنانا تھا کہ اسلام دشمنی میں
آپ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے، لیکن دوسری طرف بقیہ قیدیوں سے رحم دلی والا سلوک کیا گیا۔ تاریخ میں اس وقت سے پہلے جنگی قیدیوں سے ایسے بہترین سلوک کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس طرح رسول اللہ نے قریش کو پیغام بھیجا کہ ان قیدیوں کو فدیہ کے بدلے چھوڑ دیا جائے گا۔ جنگی قیدیوں پر فدیے کے حوالے سے مختلف روایات ہیں جن کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ ہر قیدی کے حوالے سے فدیے کی رقم اس کی معاشی حالت کے مطابق رکھی گئی کہ امیر قیدیوں کو فدیے کی رقم زیادہ دینی پڑی اور غریب قیدیوں کے لیے فدیے کی رقم کم رکھی گئی۔ ایسے تھا کہ غریب قیدیوں کو بنیادی طور پر بغیر کچھ ادا کیے جانے دیا گیا۔ مسلمان قریش کے قیدیوں کی مالی حالت اچھی طرح جانتے تھے کہ کون کتنا مالدار ہے۔ العباس جو رسول اللہ کے چچا تھے، وہ اس انصاری کے گھر قید تھے جنہوں نے ان کو جنگ میں پکڑا تھا۔ وہ انصاری رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے چچا ہیں، میں آپ کو یہ تحفہ دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا، نہیں، بلکہ ان سے فدیے کی رقم 1 درہم بھی کم نہ لینا، یعنی العباس فدیے کی رقم پوری دیں گے۔ العباس پر فدیے کی رقم 4000 درہم رکھی گئی، جو قیدیوں میں زیادہ سے زیادہ فدیے کی رقم تھی۔ رسول اللہ نے العباس سے یہ بھی کہا کہ آپ کو عقیل اور نوفل کے فدیے کی رقم بھی ادا کرنی ہوگی۔ یہ دونوں العباس کے بھتیجے تھے۔ عقیل علی کے بڑے بھائی تھے، علی سے بڑے جعفر اور جعفر سے بڑے عقیل تھے۔ نوفل ابن حارث جو عبد المطلب کے بڑے بیٹے تھے۔ رسول اللہ نے العباس سے کہا کہ آپ کو ان دونوں کا فدیہ بھی ادا کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس پیسہ ہے۔ مسلم امام احمد میں حدیث ہے کہ عباس رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہوں، آپ مجھ پر فدیہ کیوں لگا رہے ہیں؟ مجھے قریش نے لڑنے پر مجبور کیا تھا۔ رسول اللہ نے کہا، اللہ آپ کی حالت بہتر جانتا ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا، ہمیں آپ کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، اور اگر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے تو اللہ آپ کو کچھ بہتر عطا کریں گے، لیکن ہمیں آپ کو آپ کی ظاہری حالت سے جج کرنا پڑے گا، اور آپ ہماری مخالف سائیڈ پر تھے۔ عباس خود کہتے ہیں کہ اللہ نے سورۃ انفال کی آیت نمبر 70 میرے بارے میں نازل کی، جس میں اللہ کہتے ہیں، اے نبی، تم لوگوں کے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ عباس کہتے تھے کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی۔ تو عباس رسول اللہ سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے 4000 درہم فدیہ مجھ پر رکھا ہے، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، میں یہ رقم اور اپنے بھتیجوں کا فدیہ کہاں سے ادا کروں گا؟ رسول اللہ نے ان سے کہا، وہ رقم کہاں ہے جو آپ نے اور آپ کی بیوی ام الفضل نے فلاں دن فلاں جگہ کھدائی کر کے چھپائی تھی، اور آپ نے ام الفضل سے کہا تھا، اگر میں مر گیا تو یہ رقم الفضل کو جائے گی، یہ عبداللہ اور یہ القسم کو جائے گی، وہ رقم کہاں ہے؟ عباس نے یہ سن کر فوراً کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بارے میں میرے اور ام الفضل کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ یہ واقعہ
یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ عباس کا اس وقت اتنا پختہ یقین نہیں تھا، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ رسول اللہ نے بھی کہا تھا کہ اللہ آپ کی حالت بہتر جانتے ہیں۔ العباس بعد میں کہتے ہوتے تھے کہ کاش رسول اللہ نے مجھ سے اور بھی لیا ہوتا، کیونکہ اس کے بدلے جو اللہ نے مجھے دیا وہ بہت زیادہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے 20 اوقیہ دینے پڑے۔ اوقیہ سلور کی کچھ رقم ہوتی ہے۔ عباس کہتے تھے کہ ان 20 اوقیہ کی جگہ اب میرے پاس 20 غلام ہیں، جن میں سے ہر کوئی کاروباری تجارت کرتا ہے، اور بنیادی طور پر میں 20 کاروباروں کا منافع حاصل کرتا ہوں۔ عباس بعد میں بڑے تاجر بنے، اور خطبۃ الوداع میں رسول اللہ نے کہا تھا، پہلا کاروباری لین دین جو سود پر مبنی ہے میں عباس کا سود معاف کرتا ہوں، کیونکہ عباس نے بہت سود لوگوں سے لینا تھا۔ رسول اللہ نے کہا کہ کوئی سود سے فائدہ نہ اٹھائے، یہ ظاہر کرنے کے لیے میرے اپنے چچا عباس کا سود میں معاف کرتا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر عباس کے پاس بہت پیسہ تھا۔ نکتہ یہ تھا کہ عباس نے اپنا فدیہ دینے کے ساتھ ساتھ اپنے بھتیجوں کا فدیہ بھی ادا کیا۔ مسلم امام احمد میں مستند روایت ہے کہ کچھ جنگی قیدیوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو رسول اللہ نے ان سے کہا کہ اگر وہ انصار کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ ایک اور واقعہ جو جنگی قیدیوں کے متعلق ہے، یہ واقعہ ابو العاص ابن ربیعہ کا ہے، جو رسول اللہ کے داماد تھے۔ ابو العاص زینب کے خامند تھے۔ زینب رسول اللہ کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ ابو العاص ابن ربیعہ کی ماں حالہ تھیں، جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن تھیں، یعنی ابو العاص ابن ربیعہ کی خالہ خدیجہ تھیں۔ ابو العاص اور زینب کی شادی دور جاہلیت میں ہوئی تھی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ زینب کی عمر زیادہ تھی۔ ابو العاص محبت کرنے والے شوہر تھے۔ ابو العاص اس وقت جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ان کو بھی چھوڑنے کے بدلے فدیہ کی رقم مقرر کی گئی۔ ان کے لیے بھی مکہ سے فدیہ بھیجا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابو العاص کا فدیہ آیا، رسول اللہ کی بیٹی اور ابو العاص کی بیوی زینب نے فدیہ کی رقم پوری کرنے کے لیے اپنے زیورات بھی دیے۔ ان زیورات میں ایک ہار تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہنا کرتی تھی۔ جب انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو العاص کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ ہار انہیں دے دیا تھا۔ رسول اللہ نے اسے دیکھا تو آپ پر بڑی رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں۔ صحابہ نے اسے قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو چھوڑ دیا۔ ایک مشہور واقعہ جو پیش آیا وہ عمر ابن ابی سفیان کے فدیے کا واقعہ تھا۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان کے بڑے بھائی تھے۔ یہ ابو سفیان کے بیٹے تھے جو قافلہ لے کر شام سے آ رہے تھے، جن کے تعاقب کی وجہ سے جنگ بدر پیش آئی۔ جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے مرنے کے بعد اب ابو سفیان قریش کے لیڈر تھے۔ ابو سفیان قریش کی طرف سے بہت پریشر میں تھے، کیونکہ ان کے قافلے کو بچانے کے لیے اہل مکہ کے لیے بڑی تباہی کا باعث بنا۔ ان کے پاس مدینہ سے پیغام گیا کہ اپنے بیٹے عمر بن ابی سفیان کا فدیہ دے کر اسے چھڑا لو۔ جب ابو سفیان نے یہ سنا تو انہوں نے کہا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اپنے خون کے ساتھ ان کو مال بھی دوں گا؟ انہوں نے
حنظلہ کو مار دیا۔ حنظلہ ابو سفیان کے ایک اور بیٹے تھے جو جنگ بدر میں قریش کی طرف سے لڑتے ہوئے قتل ہو گئے تھے۔ ابو سفیان نے کہا انہوں نے حنظلہ کو قتل کر دیا اور اب وہ عمر کے لیے فدیہ چاہتے ہیں تاکہ مجھے مال سے محروم کر دیا جائے۔ عمر بن ابی سفیان کو جتنا وہ قید رکھنا چاہیں رکھ لیں، میں اس کے لیے مال نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ! ابو سفیان نے ایسا صرف اس لیے کیا کہ اندر سے وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ عمر کو سزا یا تشدد نہیں کریں گے۔ اس وقت وہ اسلام سے کتنا ہی نفرت کریں، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ لیکن ابو سفیان نے اپنا بیٹا واپس لینے کے لیے بہت شیطانی کام کیا۔ انہوں نے ایسا کام کیا جو نہ صرف اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا بلکہ دور جاہلیت کے اصولوں کے خلاف بھی تھا، کہ ابو سفیان نے حرم کے تقدس کو پامال کیا۔ ہوا یوں کہ جنگ بدر کے کئی ماہ بعد مدینہ کے ایک بزرگ انصاری سعد بن نعمان، جن کا بدر یا ان معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ صرف مدینہ میں رہتے تھے، وہ مسلمان تھے۔ سعد بن نعمان تجارت کی غرض سے مکہ آئے اور انہوں نے طواف اور عمرہ بھی کیا۔ جیسا کہ ہم سیرت کے ابتدا سے جانتے ہیں کہ مکہ حرم ہے جہاں کوئی بھی جا سکتا ہے، حتیٰ کہ قریش بھی اگر اپنے باپ کے قاتل کو مکہ میں دیکھ لیتے تو اسے نقصان نہ پہنچاتے تھے۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ دور جاہلیت کا قانون تھا اور قریش بھی اسے برقرار رکھتے تھے۔ اب جب سعد بن نعمان آئے، ابو سفیان نے انہیں دن دیہڑے اغوا کر لیا اور انہیں اپنے گھر قید کر لیا۔ ابو سفیان نے کہا میں سعد بن نعمان کو رہا نہیں کروں گا جب تک تم میرے بیٹے کو رہا نہیں کرو گے۔ یہ کھلم کھلا اغوائے برائے تاوان تھا۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت یہ کھلم کھلا اغوا برائے تاوان کی واردات تھی۔ تو ابو سفیان نے کہا زندگی کے بدلے زندگی، آپ میرے بیٹے کو رہا کریں، میں سعد بن نعمان کو چھوڑ دوں گا۔ اس طرح سعد بن نعمان کے قبیلے کے لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے ابو سفیان کے بیٹے عمر بن ابی سفیان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیا تاکہ ابو سفیان سے سعد بن نعمان کو بازیاب کرایا جا سکے۔ جیسا کہ سیرت میں پہلے بھی قریش کا دوگلا پن ظاہر ہوا تھا، اس موقع پر بھی ایسے ہی ہوا۔ کچھ ماہ پہلے سریۃ النخلہ میں رجب کے مہینے میں مسلمانوں نے قریش کے قافلے کے ساتھ موجود ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، تو قریش نے خوب شور مچایا کہ ان لوگوں نے مقدس مہینوں کے تقدس کا بھی لحاظ نہیں کیا جن میں لڑائی کرنا منع ہے۔ اب جب ان کے سردار نے دن دیہڑے سب کے سامنے کعبہ کے سامنے ایک بزرگ شخص کو اغوا کیا ہے تو ان کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ قریش کا یہ دوگلا پن متعدد بار ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ ابو سفیان کے بیٹے کی رہائی کے بعد سعد بن نعمان کو بھی چھوڑ دیا گیا تھا۔ مصعب ابن عمیر کے متعلق ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ اپنے بھائی ابو عزیز ابن عمیر کے قریب سے گزرے تو ابو عزیز اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا میرے بھائی میری مدد کرو۔ مصعب ابن عمیر نے اپنی بھائی کو جواب دینے کے بجائے انصاری جنہوں نے ابو عزیز کو پکڑا تھا ان سے کہا یقینی بنانا کہ یہ بھاگ نہ جائے، کیونکہ اس کی ماں
بہت مالدار خاتون ہیں اور وہ اس کی منہ بولی قیمت ادا کریں گی۔ اس پر ابو عزیز نے کہا، میرے بھائی تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ انصاری میرا بھائی ہے، تم نہیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، جن میں مطلب بن حنطب، سیفی بن ابی رفاحہ اور ابو عزہ حجمی کے نام آتے ہیں۔ یہ لوگ فدیہ بھی نہیں ادا کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ ان سب کو بغیر کسی فدیے کے چھوڑ دیا گیا۔ ان میں ایک ابو عزہ رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرا خاندان طاقتور نہیں ہے اور نہ ہی میرے بیٹے ہیں، میری صرف بیٹیاں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں جبکہ میری فیملی بڑی ہے، میرے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ رسول اللہ نے اسے چھوڑ دیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ مسلمانوں کے خلاف تم کبھی نہ لڑو گے۔ یہ شرط ابو عزہ نے مان لی۔ وہ مکہ واپس آ گیا اور ایک خوبصورت نظم لکھی جس میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی تعریف کی۔ بالآخر اس سخاوت کی وجہ سے ابو عزہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح جنگ بدر کے بہت سے قیدیوں نے فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں اسلام قبول کیا۔ ان میں العباس، علی کے بھائی عقیل بن ابی طالب، نوفل ابن حارث جو رسول اللہ کے کزن تھے، سہیل ابن عمر اور بھی بہت سے نام تھے جنہوں نے بالآخر اسلام قبول کر لیا تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے مدینہ اور مکہ پر کیا اثرات ہوئے؟ مدینہ میں سیاسی طور پر دو اہم چیزیں ہوئیں۔ نمبر ایک، تمام کفار جو مدینہ میں رہتے تھے انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اب انہیں بتوں کی پوجا چھوڑنی پڑے گی، حالانکہ رسول اللہ کی طرف سے ایسا کرنے کے لیے کوئی واضح حکم نہیں تھا۔ اس طرح جنگ بدر کے بعد بت پرستی کی آخری باقیات غائب ہو گئیں۔ یہ واضح ہو گیا کہ اس معاشرے میں بت پرست کے لیے رہنا ممکن نہیں۔ مدینہ میں کوئی ایسا حکم نہیں تھا کہ بتوں کی پوجا بند کی جائے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے اور مشرک کم ہوتے گئے، حتیٰ کہ بالآخر سب کو اسلام قبول کرنا پڑا۔ لیکن ان کفار کے اسلام میں آنے کی وجہ سے ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا جو نفاق تھا۔ جنگ بدر سے پہلے کوئی نفاق نہیں تھا، جنگ بدر میں کوئی منافق نہیں تھے، نفاق جنگ بدر کے بعد شروع ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا لیڈر تھا، یہ یثرب کے قبیلوں کا بڑا سردار تھا۔ یہ امید کر رہا تھا کہ یثرب اس کی قیادت میں متحد ہوگا، لیکن رسول اللہ کی آمد کے بعد یثرب کے قبیلے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی قیادت میں متحد نہیں ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے زید کو قریش کے قتل ہونے والے لوگوں کے نام بولتے ہوئے سنا تو اس نے کہا، ایسے لگتا ہے کہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے، مطلب کہ میں کبھی بھی سردار نہیں بن سکوں گا۔ لگتا ہے کہ یہ شخص یہاں رہنے کے لیے آیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اسلام اب سپریم ہے، اس لیے اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اسلام بدر کے بعد قبول کیا۔ ہم قرآن سے جانتے ہیں کہ وہ سچا مسلمان نہیں تھا، وہ منافق ہی رہا۔ اب ابو العاص کی کہانی کی طرف آتے ہیں کہ رسول اللہ نے ابو العاص کو کیوں چھوڑا۔
जंग बदर के 1 माह बाद रसूल अल्लाह ने 2 सहाबा को मक्का के बाहर मखसूस जगह पर भेजा और कहा वहां कुछ दिन इंतजार करना, जहां तुम्हें एक विजिटर मिलेगा। इस विजिटर को मदीना ले आना। वो विजिटर ज़ैनब थी। तो ऐसे मामला तय हुआ था, जो हमें बाद में पता चला कि अबू अल आस को इस शर्त पर रिहा किया गया था कि वो ज़ैनब को वापस मदीना भेज देंगे। अबू अल आस ने कोई फिदिया अदा नहीं किया था, बल्कि उनका फिदिया ज़ैनब को वापस भेजना था। अबू अल आस इस वक्त काफिर थे। बिल आखिर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ज़ैनब मुसलमान थी। याद रहे, उस वक्त काफिर से शादी बरकरार रहती थी, क्योंकि इससे मुतल्लक आयात हिजरत के 5वें साल नाज़िल हुई। इस वक्त अबू अल आस काफिर थे। ज़ैनब रसूल अल्लाह की दावत से ही मुसलमान थी। ज़ैनब को मक्का से बाहर भेजा गया, जहां दिलचस्प वाक़या पेश आया। वैसे अबू अल आस ज़ैनब से हमेशा बाइज्जत तरीके से पेश आते और कभी भी ज़ैनब को इस्लाम पर अमल करने से नहीं रोका। कई साल बाद अबू अल आस ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जो दिलचस्प वाक़या है, जिसका सीरत में आगे जाकर जिक्र आएगा। जब अबू अल आस मदीना से मक्का वापस आए तो अफवाहें फैलना शुरू हुई कि ज़ैनब शायद मदीना जा रही हैं। अफवाहें कैसे फैली अल्लाह आलम, लेकिन हर कोई ये जानता था कि अबू अल आस ने फिदिया अदा नहीं किया। शायद इसी से लोगों को शक गुजरा। अबू सुफियान की बीवी हिंद ज़ैनब के पास आई और कहा कि मैंने सुना है कि तुम वापस मदीना अपने वालिद के पास जा रही हो। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम वहां जा रही हो तो मुझे पहले बता देना, मैं तुम्हारा सामान तैयार कर दूंगी, क्योंकि औरतें औरतों के सामान के बारे में मर्दों से ज्यादा जानती हैं। यानी मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए सफर का सामान तैयार करा दूंगी। हिंद ऐसा इसलिए कर रही थी कि इसका मंसूबा था कि ज़ैनब वापस ना जाने पाए, क्योंकि वो रसूल अल्लाह की बेटी को यहाँ कैद रखना चाहती थी। ज़ैनब को हिंद की ऑफर ने राग़ब किया, लेकिन फिर इसमें कुछ गड़बड़ लगी। इसलिए ज़ैनब ने हिंद को नहीं बताया कि वो कब जाने का फैसला कर रही हैं। ज़ैनब ने तैयारी की और सामान खुद पैक किया। जब ज़ैनब ने सफ़र की तैयारी कर ली, अबू अल आस ने अपने भाई कनाना को बताया कि इन्हें मक्का से बाहर मखसूस मकाम पर ले जाएं। अबू अल आस ज़ैनब को खुद छोड़ने नहीं गए, क्योंकि ये इनके लिए बायसे शर्मिंदगी होता। अबू अल आस ने कनाना को बताया कि ज़ैनब को मक्का से बाहर मखसूस मकाम पर ले जाएं, जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबा होंगे। ज़ैनब को उनके हवाले कर दें। यानी ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। कनाना ने दिन दिहाड़े ज़ैनब का बैग अपने ऊंट पर रखा और ज़ैनब को अपने ऊंट पर बिठाया और ऊंट की रस्सी पकड़कर मक्का से बाहर की तरफ चलने लगा। ये दानिशमंदाना नहीं था, क्योंकि मक्का में फौरी खबर फैल गई कि ज़ैनब जा रही हैं। फौरन ही कुछ कुरैश जमा हुए और ज़ैनब को रोकने के लिए तैयार हो गए कि वो रसूल अल्लाह के पास नहीं जा सकती। कुरैश के इस ग्रुप ने ज़ैनब के ऊंट को घेरे में ले लिया। कनाना ज़ैनब की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे थे। ज़ैनब ऊंट पर थी और कनाना ऊंट की रस्सी पकड़े खड़े थे। कनाना को समझ नहीं लग रही थी कि किससे लड़ा जाए, क्योंकि बहुत से लोग थे। उस वक्त ज़ैनब उम्मीद से थी। एक कुरैशी
حبار ابن الاسود المطلب نے اونٹ کو نیزہ مارا تاکہ انہیں جانے سے روکا جائے۔ اونٹ اس سے ڈر گیا۔ اونٹ نے چھلانگ لگائی تو زینب اونٹ سے گر گئیں۔ ان کا خون نکلا اور بچہ ضائع ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اونٹ سے گرنے کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئی تھیں۔ کچھ سال بعد ان کی جلد موت کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ رسول اللہ کی تمام بیٹیاں سوائے فاطمہ کے آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھیں۔ کنانہ نے زخمی زینب کے آگے چھلانگ لگائی اور کہا، خدا کی قسم جو بھی میرے آگے آئے گا وہ میرے تیر کمان اور تلوار کا نشانہ بنے گا، اور تم سب جانتے ہو میں کتنا ماہر نشانے باز ہوں۔ یعنی جو زینب کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا پہلے اسے مجھ سے لڑنا ہوگا۔ قریش اس کے لیے اپنی جان گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے زینب کو گھیرا ہوا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ اسی کشمکش کے دوران ابو سفیان نے سنا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بہت نازک صورتحال تھی۔ زینب رسول اللہ کی بیٹی تھیں اور ایک عورت بھی تھیں۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھیں اور زخمی تھیں۔ ابو سفیان یہ سن کر گھوڑے پر فوراً اس مقام پر پہنچے اور حالات کو ٹھنڈا کیا۔ ابو سفیان نے قریش کے اس جتھے سے وعدہ کیا کہ زینب نہیں جائے گی، تم لوگ یہاں سے جاؤ۔ پھر ابو سفیان نے کنانہ سے کہا کہ تم نے بے وقوفی کی۔ تم ہم سے یہ امید کر رہے تھے کہ ہم تمہیں زینب کو دن دہاڑے لے جانے دیں گے۔ واپس مکہ جاؤ اور کچھ وقت کے لیے انتظار کرو۔ جب لوگ پبلکلی اس مسئلے پر بات کرنا بند کر دیں پھر خاموشی سے اس خاتون کو ان کے والد کے حوالے کر دینا۔ ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس خاتون کو مکہ میں روکے رکھیں، لیکن تم ہم سے یہ امید نہیں رکھ سکتے ہم اپنے آپ کو ایسے پبلکلی شرمندہ ہونے دیں۔ یعنی زینب کو دن دہاڑے سب کے سامنے نہیں بلکہ خاموشی سے رات کو یہاں سے نکال لینا۔ اور پھر بالکل ایسے ہی ہوا کہ مکہ سے باہر موجود صحابہ کو خاموشی سے یہ پیغام بھیجا گیا کہ کچھ دن اور انتظار کریں، یہاں کچھ مسائل ہیں، ہم انہیں جلد آپ کے پاس لے آئیں گے۔ کچھ دن بعد رات کی خاموشی میں کنانہ زینب کو مکہ سے باہر مخصوص جگہ پر لے کر گئے اور انتظار کرتے صحابہ کے حوالے کیا۔ صحابہ زینب کو لے کر رسول اللہ کے پاس مدینہ واپس آ گئے۔ جیسے کہ سیرت میں متعدد بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہر معاشرے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں کنانہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن عزت دار آدمی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ان کے بھائی ابو العاص نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ زینب کو مکہ سے باہر موجود صحابہ کے حوالے کیا جائے گا جو انہیں مدینہ لے کر جائیں گے۔ اس لیے زینب کی حفاظت اور دی ہوئی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ جان دینے کو بھی تیار ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا دل ایماندار اور سچا تھا۔ اس واقعے سے ابو سفیان کی ذہانت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سمجھدار آدمی اور سیاستدان تھے۔ حبار ابن الاسود المطلب جنہوں نے اونٹ کو نیزہ مارا تھا اور زینب اونٹ سے گر گئی تھیں۔ حبار ابن الاسود المطلب کے پوتے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے محمد بن قاسم کی قیادت میں سندھ فتح کیا تھا۔ حجاج ابن یوسف نے انہیں بھیجا تھا۔ بالآخر اس پوتے کی نسل سے ایک ڈائنیسٹی وجود میں آئی جس کو حبارت ڈائنیسٹی کہا جاتا تھا۔ یہ حبارت ابن الاسود المطلب کی نسل سے تھی۔ حبار خاندان نے مکران اور سندھ پر 200 سال سے زیادہ
حکمرانی کی۔ یہ اللہ کی قدر تھی۔ حبار نے یہاں کیا کیا، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں جب حبارت کہا جاتا ہے تو یہ حبارت خاندان ان حبار ابن الاسود المطلب سے ہی تھا۔ سبحان اللہ، یہ اسلام ہے۔ حبار مشرک تھا، اس کے پوتے نے اسلام قبول کیا، جس سے سندھ کی بڑی ڈائنیسٹی حبارد وجود میں آئی۔ سبحان اللہ، اللہ اسلام سے لوگوں کی قسمتیں کیسے تبدیل کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنگ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی فتح کے بعد مکہ میں کیا ہوا۔ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ جب قریش کو میدان میں شکست ہوئی تو وہ بھاگ نکلے اور پھر اکٹھے ہو کر مکہ واپس لوٹے۔ وہ مکہ میں گروپوں کی شکل میں پہنچے۔ پہلا شخص جو مکہ پہنچا وہ حسیمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے۔ اس نے کہا عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام، امیہ ابن خلف اور مزید کچھ سرداروں کا نام لیتے ہوئے یہ سب قتل کر دیے گئے۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا تو یہ سن کر قریش نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، ہر کسی کا نام لے رہا ہے۔ جب یہ خبر صفوان ابن امیہ جو امیہ ابن خلف کے بیٹے تھے ان تک پہنچی تو صفوان ابن امیہ جو حتیم میں بیٹھا تھا اس نے کہا خدا کی قسم اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ صفوان کچھ فاصلے پر سامنے بیٹھا تھا۔ لوگوں نے پوچھا صفوان ابن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ دیکھو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، باخدا اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ اس سے قریش کو سمجھ لگ گئی کہ یہ پاگل نہیں ہے بلکہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ واپس آتے رہے اور مکہ میں لوگوں کو اصل صورتحال کا علم ہو گیا۔ یہ اہل مکہ کے لیے بہت افسردگی اور غم کا وقت تھا۔ یہ ایسے تھا جیسے اللہ نے سب سے بدترین کو سب سے آخر کے لیے بچایا ہوا تھا۔ وہ ابو لہب کی موت تھی جس پر اللہ نے قرآن میں لعنت دی۔ یہ مکہ کا بدترین آدمی تھا۔ ابو لہب جنگ بدر میں شامل نہیں تھا۔ اس نے کسی کو پیسوں کے بدلے اپنی جگہ پر آرمی کے ساتھ بھیجا تھا، اور شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بنو ہاشم کا سردار تھا۔ قریش سمجھتے تھے کہ ابو لہب کو جنگ کے لیے ساتھ لے جانے پر اصرار کرنا بہت عجیب لگتا ہے، کیونکہ مسلمان کی آرمی میں مکہ سے اکثریت بنو ہاشم سے ہے۔ یہ قریش کے اپنے اصولوں کے خلاف تھا کہ اپنے قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ لڑا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابو لہب نے بدر میں قریش کی آرمی کی شکست کی خبر سنی تو اسے یقین نہیں آیا، وہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ ابو لہب ابو سفیان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے کہا میں براہ راست ابو سفیان سے پوچھوں گا، مجھے ان غداروں پر یقین نہیں، ہو سکتا ہے ڈر کی وجہ سے بھاگ آئے ہوں۔ میں اپنے دوست ابو سفیان کا انتظار کروں گا۔ بالآخر ابو سفیان واپس آ گئے۔ وہ العباس کے گھر ملے جو اب جنگی قیدی کے طور پر مدینہ میں مسلمانوں کے پاس تھے۔ العباس کی بیوی اور خادم گھر تھے۔ ابو لہب عباس کا بڑا بھائی تھا۔ ابو لہب عباس کے گھر تھا۔ ابو سفیان عباس کے گھر ابو لہب کو بتانے کے لیے آئے کہ کیا ہوا ہے۔ جب ابو سفیان آیا ابو لہب نے کہا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ ابو سفیان میدان جنگ میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ لوگوں سے سنا تھا جو وہاں موجود تھے۔ ابو سفیان نے کہا کچھ نہیں،
بس لوگوں سے ہماری مڈ بیڑ ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے۔ وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور خدا کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ در حقیقت ہماری مڈبھیڑ کچھ ایسے گورے چٹے لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ خدا کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی۔ جب ابو سفیان یہ خبر ابو لہب کو سنا رہے تھے تو وہ غمزدہ اور افسردہ تھے۔ ابو لہب بھی پریشان حال تھا۔ عباس کے غلام جو یہ سن رہے تھے، غلام کھانا بنا رہے تھے، انہیں یہ باتیں سننی نہیں چاہیے تھیں، اور اگر سن بھی لیں تو ان پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ ان کی جگہ نہیں تھی۔ لیکن یہ مسلمان تھے، جو اہم نکتہ ہے۔ ہم نے عباس کا پہلے بھی ذکر کیا۔ ایسے لگتا ہے کہ عباس جنگ بدر سے پہلے بھی مسلمان تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے سامنے کہا وہ مسلمان ہیں، لیکن اصل ایمان ان کے دل میں اس وقت تک نہیں اترا تھا جب تک جنگ بدر کے بعد رسول اللہ نے انہیں ان کے مال کے بارے میں بتایا کہ وہ کہاں ہے۔ اس وقت عباس نے کہا، اللہ کی قسم آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وقت تھا جب عباس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عباس کی بیوی اور غلام نے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عباس کی بیوی ام الفضل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد دوسری عورت تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی ام الفضل ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھیں۔ ہو سکتا ہے عباس نے ام الفضل کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہو، لیکن عباس کے دل میں ایمان داخل ہونے میں وقت لگا، جو جنگ بدر کے بعد ہوا۔ جنگ بدر کے بعد وہ مسلمان تھے اور مکہ سے رسول اللہ کو رپورٹس بھیجتے رہے، جیسے وہ جنگ احد کے بعد بھی کریں گے اور بعد میں بھی۔ تو عباس کی بیوی اور غلام مسلمان تھے۔ اس طرح ان کا غلام ابو سفیان اور ابو لہب کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ بے چین تھے کہ جانے بدر میں کیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے ابو سفیان کی باتیں سنی تو خوشی سے چھلانگ لگائی اور کہا، خدا کی قسم وہ فرشتے تھے جو مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ اب یہ واضح ہے کہ ان کی ہمدردیاں کس طرف ہیں۔ وہ اتنے خوش تھے کہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ جب ابو لہب نے یہ دیکھا کہ غلام اسے جواب دے رہا ہے اور قریش کی شکست پر خوش ہو رہا ہے، اسے بہت غصہ آیا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ ابو لہب اٹھا اور غلام کو زمین پر پٹک دیا اور اسے مارنے لگا۔ وہ غلام تھا، کچھ نہ کر سکتا تھا۔ جب ابو لہب غلام کو مار رہا تھا تو ام الفضل آئیں اور ابو لہب کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تاکہ کہیں غلام مر نہ جائے۔ اس پر ابو لہب ام الفضل کو مارنے لگا، جس سے وہ زخمی ہو گئیں۔ اس پر ام الفضل نے غصے سے جواب دیا، تو جب عباس گھر نہیں ہے تو تم اس کے گھر کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو، مطلب تم کس قسم کے محافظ ہو؟ تمہیں ہمارا محافظ ہونا چاہیے۔ اس بات پر ابو لہب کو بہت شرم آئی اور وہ رسوا اور ذلیل ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ سیرت کی کتابوں میں مختلف بیماریوں کا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد ابو لہب کو نہیں دیکھا گیا۔ وہ کسی تکلیف دہ بیماری میں مرا تھا۔ کچھ نے کہا ہے کہ اسے کیڑے پڑ گئے تھے۔ بنیادی طور پر اس واقعے کے کچھ دن بعد وہ مر گیا تھا۔ اللہ نے قریش کے شیطانی گروپ میں یہ آخری شخص بھی اس دنیا سے اٹھا لیا
جو ابو لہب تھا۔ ابن اسحاق ذکر کرتے ہیں کہ جب قریش کی آرمی کے تمام لوگ واپس آ گئے تو مکہ عورتوں کے بین کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بین کر رہا تھا۔ یاد رہے ہم نے آتکا کے خواب کا ذکر کیا تھا، جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ مکہ کے ہر گھر سے پتھر ٹکرائے گا، تو یہ اب حقیقت تھی۔ ہر گھر میں بین اور رونے کی آوازیں تھیں۔ جب ابو سفیان نے یہ سب سنا تو انہوں نے قریش کا ایک اجتماع جمع کیا اور کہا، عربوں کی تاریخ میں پہلی بار انہوں نے کہا اب سے کوئی عورت بین نہیں کرے گی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ مسلمان خوش ہوں جب وہ سنیں کہ تمام مکہ بین کر رہا ہے۔ اس طرح حکم دیا گیا کہ عورتوں کو بین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ واحد موقع تھا جب جاہلی عربوں نے ایسا کیا تھا۔ اس سلسلے کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں اسود بن عبد المطلب جو رسول اللہ کے دور کے انکل تھے، ان کے تمام 3 بیٹے بدر میں مارے گئے، اس لیے وہ ان پر رونا چاہتا تھا۔ وہ اندھا آدمی تھا۔ حشام ذکر کرتے ہیں ایک رات اس نے ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی، جٹ اپنے غلام کو بھیجا اور کہا، ذرا دیکھو کیا نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے؟ کیا قریش اپنے مقتولین پر رو رہے ہیں تاکہ میں بھی اپنے بیٹے ابو حکیمہ پر روؤں، کیونکہ میرا سینہ جل رہا ہے۔ غلام نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے ایک گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے، یعنی بدر کے علاوہ اور کسی چیز پر رونے کی ممانعت نہ تھی۔ ابن کثیر ذکر کرتے ہیں کہ اس کا مزید مطلب یہ تھا کہ اللہ اس کو انہیں مزید سزا دینے کے لیے استعمال کر رہا تھا، کیونکہ انہیں اپنے مردوں پر بین کرنے اور رونے سے حوصلہ اور سکون ملتا تھا، جس سے ان کا غم قابل برداشت ہوتا تھا، کیونکہ اس سے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے پیاروں کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابو سفیان کے بین کرنے سے روکنے سے اللہ ان کے غم کو مزید بڑھا رہا تھا۔ جنگ بدر سے متعلق ایک اور دلچسپ واقعہ ہے جو سنن الترمذی میں روایت ہے۔ وہ یہ تھا کہ جنگ بدر کے دن بدر کے میدان سے سینکڑوں میل دور روم اور فارس جنگ لڑ رہے تھے۔ لڑائی میں فارس بری طرح شکست سے دوچار ہوئے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ کچھ دیر کے لیے رومی فوج فارس سے مار کھا رہی تھی، فارس کی فوجیں ان پر حاوی ہو رہی تھیں۔ اس لڑائی سے کچھ سال پہلے ان کی بڑی جنگ ہوئی تھی۔ اللہ نے سورۃ روم کی پہلی آیات نازل کی، جس میں اللہ کہتے ہیں، الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ سورۃ روم دعوت کے 6 یا 7ویں سال نازل ہوئی، جو مکی دور کا درمیانہ حصہ تھا۔ اس وقت روم کی طاقت تنزلی کی طرف جا رہی تھی، جبکہ فارس مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ اب روم شکست کھا گیا ہے، لیکن چند سال بعد وہ دوبارہ غالب ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی واضح ترین پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی۔ ان آیات کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ تو اللہ نے ان آیات میں 2 پیشن گوئیاں کی ہیں۔ روم فارس پر غالب آئے گا، اور اسی دن مسلمان اللہ کی دی ہوئی فتح پر خوشیاں منائیں گے۔ 2 پیش گوئیاں ہیں۔ نمبر 1، روم فارس پر غالب آئے گا۔ نمبر 2، اسی دن جس دن روم فارس کو شکست دے گا، مسلمان اللہ کی دی ہوئی فتح پر خوشیاں منائیں گے۔ جب مکہ میں
سورت روم نازل ہوئی، ابی ابن خلف جو اب زندہ نہیں ہے، ابی ابن خلف ابو بکر کے پاس گیا اور ان کا مذاق اڑایا اور کہا کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ روم اب کبھی فارس پر غالب آ سکے گا اس بری شکست کے بعد؟ اس وقت روم میں اندرونی اختلافات بھی تھے۔ فارس ایک فتح کے بعد دوسری فتح سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ نے قرآن میں ایسی پیش گوئی کی تھی جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ اللہ نے کہا روم فارس پر جلد غالب آ جائیں گے، تو ابی ابن خلف نے کہا کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ اس بری شکست کے بعد روم دوبارہ غالب آ پائیں گے؟ ابو بکر نے کہا یقیناً میں ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ ابی ابن خلف نے کہا چلو شرط لگاتے ہیں کہ کون صحیح ہوگا۔ یہ مکہ تھا جہاں ابھی شرط حرام نہ تھی، دوسرا یہ شرط نہ تھی کیونکہ ابو بکر اس کا نتیجہ جانتے تھے، تو انہوں نے شرط کی رقم طے کی۔ ابی نے کہا کتنے سال؟ قرآن کہتا ہے چند سال۔ ابی نے پوچھا کتنے سال؟ ابو بکر نے کہا 6 سال۔ 6 سال گزر گئے اور روم نے فارس کو ابھی تک شکست نہیں دی تھی، تو ابو بکر شرط ہار گئے اور انہیں اس کی رقم ادا کرنی پڑی جو اونٹوں کی تعداد تھی۔ اب جنگ بدر تک ابی ابن خلف مر گیا تھا، اور اسی دن جس دن جنگ بدر ہوئی یہ ہمیں غیر مسلموں کی تاریخ کی کتابوں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی جنگ بدر والے دن ہیراکلس نے خسرو دوم کے خلاف شدید حملہ کیا، اور اللہ کی قدر سے خسرو دوم کے 2 جرنیل منورف ہو گئے، اور خسرو کے ایک فیملی ممبر نے خسرو کے خلاف سازش کی تاکہ اس کا تختہ الٹا جائے۔ تو ایسے تھا جیسے جنگ سے پہلے خسرو کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا۔ اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ اس کے 2 جنرل اپنے دستوں کے ساتھ خسرو کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے خسرو کو اسی دن زبردست شکست ہوئی جس دن اس سے سینکڑوں میل دور مکہ اور مدینہ کے درمیان مسلمانوں اور قریش کے درمیان بدر کے میدان میں جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اللہ نے اسے کئی سال پہلے پیش گوئی کر کے بتا دیا تھا۔ مسلمانوں کو بدر کے دن اس کا پتہ نہیں لگا کیونکہ خبر کو مسلمانوں تک پہنچنے میں 2 ہفتے لگے، اور یقیناً اس وقت تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ ابو بکر شرط ہار گئے تھے، ابی ابن خلف پہلے ہی مر چکا تھا، اور کہا جاتا ہے اس بارے میں ایک کمزور حدیث ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا، انہوں نے ابو بکر سے کہا تم نے 6 سال کیوں کہا جبکہ قرآن میں اس کا مطلب 9 تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں اس کے 8.5 سال بعد روم کو فارس پر غلبہ حاصل ہوا۔ جنگ بدر میں شامل صحابہ کے درجات کی بات کی جائے تو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا آپ بدر کے لوگوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہم انہیں ہم سب میں بہترین سمجھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسی طرح ہم بھی ان فرشتوں کو جنہوں نے بدر میں حصہ لیا سب سے بہترین سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو نیچے بھیجا تاکہ وہ ہمیں بدر کے لوگوں کے درجات کے بارے میں بتائیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے ایک فل کتاب بدر کے لوگوں کی فضیلت کے بارے میں لکھی ہے جو احادیث سے بری ہے۔ بدر کے شہیدوں میں ایک صحابی حارثہ ابن سراقہ تھے، وہ ایک اندھے تیر کا نشانہ بنے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بدر کے پہلے شہید تھے۔ حارثہ کی ماں انصار سے آئیں اور کہا یا رسول اللہ مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتائیں، کیا وہ جنت میں ہے؟ رسول اللہ نے کہا میری ماں
وہ صرف جنت میں نہیں ہے بلکہ کئی جنتوں میں ہے اور وہ فردوس الاعلیٰ میں ہے۔ اور مین چیزیں جن سے بدر کے لوگوں کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے، ایک مشہور روایت ہے جس میں حاطب ابن بلتہ جنہوں نے فتح مکہ کے دوران رسول اللہ کے اعتماد کو توڑا تھا، جب حاطب نے مسلمانوں کے منصوبے کے بارے میں قریش کو خط لکھ دیا تھا۔ فتح مکہ ٹوٹل سرپرائز تھا جسے قریش ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ حاطب نے قریش کو خط لکھا جس میں درج تھا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ یہ انہوں نے کیوں کیا، اس کا ذکر سیرت میں آگے آئے گا۔ حاطب نے خط لکھا تو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے اور بتایا کہ فلاں خاتون مکہ جا رہی ہے، وہ فلاں جگہ پر ہے، اس کے سامان میں ایک خط ہے، جائیں اور اس کی تلاشی لیں۔ تو علی اور عباس کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے جا کر اس خاتون کو روکا اور زبردستی اس سے ایک خط برآمد کیا۔ یہ خط خاتون نے اپنے سر کے بالوں میں چھپایا ہوا تھا۔ اس خط کو کھولا گیا جس میں لکھا تھا حاطب ابن بلتہ کی طرف سے قریش کے لیے، خبردار رہو مسلمان آ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ غداری تھی۔ عمر ابن خطاب آگ بگولا تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس غدار کا سر کاٹ دوں۔ رسول اللہ نے حاطب کو بلایا اور کہا حاطب تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حاطب نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں مجھے کفر سے کوئی محبت نہیں، آپ سب کو کوئی نہ کوئی تحفظ حاصل ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا خاندان اور مال مکہ میں ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، لیکن یہ خط بھیجنے سے میں امید کر رہا تھا کہ قریش میرے خاندان کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی حاطب کو خدشہ تھا کہ جب قریش کو پتہ چلے گا کہ حاطب مسلمان آرمی کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہا ہے تو وہ کہیں اس وجہ سے میری فیملی کو مار نہ دیں۔ اس وجہ سے انہوں نے خط لکھا کہ شاید اس احسان کی وجہ سے قریش میری فیملی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ رسول اللہ نے یہ سن کر کہا حاطب نے سچ کہا کہ یہی اس کی وجہ تھی۔ عمر ابن خطاب نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ کچھ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ عمر نے نفاق کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ منافق ہے، دوسری مرتبہ اس لیے کہا کہ ٹھیک ہے یہ منافق نہیں ہے لیکن جو اس نے کیا وہ غداری ہے، اس لیے عمر نے کہا کفر کی وجہ سے نہیں لیکن اس جرم کی وجہ سے مجھے اسے قتل کرنے دیجئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر ابن خطاب کو ڈانٹا اور کہا یا عمر تم کیسے جانتے ہو سکتا ہے اللہ نے بدر کے لوگوں کی طرف دیکھا ہو اور ان سے کہا ہو تم جو چاہو کرو تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں رسول اللہ نے حاطب کی جان بچانے کے لیے بدر کو استعمال کیا۔ اس لیے جن صحابہ نے بدر میں حصہ لیا وہ صحابہ کی ایلیٹ ہے۔ اسی لیے کئی علماء جن میں ابن ہشام، ابن کثیر شامل ہیں، انہوں نے بدر میں شامل تمام صحابہ کو ایک ایک کر کے لسٹ کیا۔ ان میں ابن اسحاق، ابن ہشام، ابن کثیر اور کئی علماء شامل ہیں۔ اس سے بدری صحابہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ جنگ بدر کے بنیادی اثرات کیا تھے؟ نمبر 1، مسلمان بغیر کسی شک و شبہ کے ایک جائز سیاسی وجود رکھتے ہیں، ایک خود مختار ریاست ہے اور قریش کو ان کے ساتھ ایک ٹھوس حقیقت کے طور پر پیش آنا ہے۔ جو بھی شکوک و شبہات موجود تھے وہ جنگ بدر کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ نمبر 2، یہ قریش کے لیے بہت حوصلہ شکن چیز تھی۔ اگر پوری سیرت پر نظر ڈالی جائے
تو جنگ بدر سے بڑا شوق کہیں نہیں مل پائے گا۔ اگر جنگ احزاب اور فتح مکہ کو دیکھا جائے تو قریش پہلے ہی جانتے تھے کہ مسلمانوں کا وجود ہے اور وہ خطرہ ہیں۔ بدر میں قریش کو پختہ یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور قریش کی وہ قیادت جو جنگ بدر میں ختم ہو گئی ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ جنگ بدر ایک معجزانہ فتح تھی، یہ قریش کے لیے حوصلہ شکن چیز تھی۔ نمبر 3، بدر کے بعد پہلی مرتبہ مدینہ کے اندر سے غداری کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ یہ دو فرنٹس پر تھیں۔ نمبر 1 منافقین، نمبر 2 یہودی قبائل، کہ بدر سے پہلے تک کوئی جینون دشمنی نہیں تھی۔ بدر کے بعد یہ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئیں جو بد سے بدتر ہوتی گئیں۔